وہ لڑکی کیا ہو گئی, اس پہ جن آنا, حالانکہ جن نہیں آ رہے, وہ سائیکی ہو, وہ اتنی پاگل ہو گئی کہ طلاق تو پھر بھی اس کو ہوئی بعد میں, کیونکہ سسرال نے کہا یہ تو ایسے ہی ہے, بد اخلاق ہے, چھوڑ دی. اور اب وہ کہیں بھی نکاح کے قابل نہیں ہے. اب ان کو لڑکی کے ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر نہیں ہے, اس کے علاج کی فکر ہے. اس پہ دورے پڑتے ہیں, اس پہ کمزور ہو گئی, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے لگاؤں چترول, ان کے لگاؤں چترول. تو اللہ کے بندو ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح بعض دفعہ آدمی بھی ہو جاتا ہے پاگل, وہی اپنے بھرم رکھنے کے لیے کہ بھائی خاندان میں لوگ کیا کہیں گے کہ بیوی کو طلاق دی ہے تو گندا آدمی ہے, تو وہ بد اخلاق بیوی کو برداشت کرتے کرتے تھوڑے دنوں میں عجیب سا ہو جاتا ہے. رات کو چیخ مار کے اڑ جاتا ہے, ایک دم عجیب سا ہو جاتا ہے. وہ ایک خاتون گئی اپنے میاں کو لے کے, کہنے لگی یہ نفسیاتی پاگل ہو گئے ہیں, کیا کروں. ڈاکٹر نے دوا دی کہ نیند کی گولی ہے. اس نے کہا یہ کس ٹائم کھلایا کروں. ڈاکٹر نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے. آئی بس, جتنا زیادہ آپ سوئیں گی آپ کے شوہر اتنا جلدی انشاءاللہ آہستہ آہستہ, آپ کے جاگنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. ڈاکٹر نے ٹریس کر لیا تھا کہ گڑبڑ کیا ہے نا, تو اس نے بولے میرے سامنے اتنا چبا چبا کے بول رہی ہے, ڈاکٹر نے یہ اندازہ لگا لیا, تو اس کا بھی اسی نے بیڑا کر رکھی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, کتنے عجیب الفاظ ہیں کہ پھر لوگوں کی بدنامی کا خوف مت کرو. نہ مرد خوف کرے نہ عورت, لیکن جلد بازی نہیں. ایسا نہ ہو کہ طلاقیں کے ریشو بڑھ جائے. پہلی طلاقیں, آج کل جو طلاقیں ہو رہی ہیں اس پروسیس سے گزرے بغیر ہو رہی ہیں, وہ غلط ہیں, وہ ناپسندیدہ ہیں, اور وہ اللہ کو بہت زیادہ, اللہ کی نظر میں جو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے, اس کا یہ مطلب ہے ایسے موقع پہ طلاق. لیکن اگر یہ پروسیس سے گزر گئے پھر بھی نہیں بن رہی, پھر اللہ نے کیا فرمایا, وہیں یتفرقا, علیحدگی اختیار کر لو. امساکم بمعروف, محبت سے رہو. نہیں رہ سکتے, تسریحم باحسان, محبت سے جدا ہو جاؤ. پھر یہ نہیں کہ مار دھاڑ کے اس کو گھر سے نکالا, دفع ہو جائے یہاں سے, اور سامان بھی جہیز بھی لے لیا سارا اس کا, اور پھر اس پہ الٹے سیدھے الزامات. ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ مرد یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بے قصور ہوں, لوگ کہیں گے نا تو نے طلاق دی کیوں. اسلام میں حکم یہ ہے کہ مرد اگر بیوی کو طلاق دے دے تو محلے والوں کو اس سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا. بھائی وہ اندر کی باتیں وہ جانتا ہے, آپ کوئی ہوگی وجہ, بھائی دے دی. اسی طرح عورت طلاق لے کے آ گئی, خلا لے لیا اس نے, عورت سے نہ پوچھو, ٹھیک ہے بھائی نہیں بنی تو الگ. لیکن کیا ہوتا ہے, عورت کو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں کہ تو غلط ہے, تو نے شوہر سے, تیرا میاں اتنا اچھا تھا تو کیوں لی طلاق. نتیجتاً وہ جھوٹے الزامات لگاتی ہے کس پر, شوہر پر, اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے. وہ کہتی ہے تو بندہ ہی دونوں, فحش الزام بھی لگائے گی اس کے اوپر, یہ تو بندہ ہی فحش تھا. اب فحش الزام جب بیوی لگائے نا تو لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں, یار عورت سے زیادہ شوہر کو کون جانتا ہے. تو فحش الزام بھی لگائے گی, اچھے بھلے آدمی کی مٹی خراب کر دے گی. اور مرد بھی یہی کام کرتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں کیوں دی, کہیں گے اب کوئی یہ کہے گا بھائی بس نہیں بنی, تو اتنی سی بات پہ دے دی طلاق, یار تم تو بندہ ہی صحیح نہیں ہو, آگے اس کو کبھی رشتہ ہی نہیں ملے گا. جہاں جائے گا پہلی والی کو کیوں دی طلاق, اب وہ پھر ثابت کرے گا یہ تو عورت ہی ٹھیک نہیں تھی, اس کے کردار پہ بھی کیچڑ اچھالے گا. حالانکہ اگر بیوی کا کردار خراب بھی ہو تو شریعت نے کیا کہا ہے, کردار اچھالنے کی اجازت دی ہے. حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے, انہوں نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا اور بتایا کہ بیوی نے بدکاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو. شوہر بیوی کے راز کو فاش نہیں کر سکتا, عورت شوہر کے راز کو فاش نہیں کر سکتی. جب بیوی ہیں, میاں بیوی ہیں, علیحدگی کی بات تو اجنبی ہو گئے, اب کیوں راز فاش کر رہے ہیں بھائی, اب کیوں پردہ اٹھا رہے ہیں ایک دوسرے کے رازوں سے. لیکن مرد بھی حتی الامکان بیوی کو مکمل ذلیل کر کے چھوڑے گا, یہ تو عورت ہی صحیح, جہاں جہاں تعلقات ہیں وہاں بتا دے گا تاکہ اس کی دوبارہ شادی نہ ہو. اور جہاں عورت کو موقع ملے گا وہ اپنے شوہر کو بدنام کرے گی اور جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے گی, حالانکہ سچا الزام لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. قرآن نے کہا کیا کہنا ہے بھائی, ہم نے ایسے موقع پہ بھائی محبت سے نہیں بنی, مزاج نہیں ملتے تھے آپس میں, اس لیے کیا کر لیے, علیحدگی کر لی. ہوتا ہے بعض دفعہ دونوں صحیح ہوتے ہیں, مزاج نہیں ملتے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی پھوپھی زاد بہن تھیں, ان کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا. زید ابن حارثہ نبی کے چہیتے محبوب, نبی نے ان کو جنگ میں کمانڈر بنایا باقاعدہ, کتنی اچھی صفات. اور یہ نبی کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب, بعد میں یہ نبی کی زوجہ بھی بنی, ان میں کوئی خرابی ہوتی تو نبی کی زوجہ بنتی. لیکن حضرت زینب کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا اور یہ نکاح کامیاب, بولو نا یار, نہیں ہوا. دونوں میں کوئی خرابی نہیں تھی, پھر بھی کیا ہو گئی, طلاق, کیونکہ مزاج نہیں ملتے تھے.
کیوں نہیں ملتے تھے؟ وہ قریشی تھیں اور زید ابن حارثہ اجمی تھے، تو وہ جو آپس میں کلچر کا جو فرق آتا ہے اور ان کے ذہن میں ایک احساس برتری حضرت زینب کے کہ میں قریش کی ہوں، میں نبی کے خاندان کی ہوں، اور یہ تو پہلے غلام تھے پھر آزاد ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہے، طبیعتیں آپس میں میچ نہیں کر رہے۔ نبی نے حضرت زید ابن حارثہ کو کہا بھی کہ طلاق نہیں دینا، پھر بھی زید ابن حارثہ نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہیں کہ نبی ساری زندگی زید ابن حارثہ سے ناراض، میں نے تو بولا بھی تھا نہیں تو پھر بھی دے دی طلاق، روٹھ گئے ہوں، پھر بھی ان کو جنگ کا کمانڈر بنا کے بھیجا اور ان کو اتنا اکرام دیا کہ بھائی نہیں بن رہی، اور قرآن میں تنبیہ بھی کہ حضرت زید ابن حارثہ کو کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، پھر اس کے باوجود اتنا بڑا ظرف، تو پتہ یہ، اور صحابہ کرام میں بھی ہوا ہے، صحابہ بھی صحیح ہوتے تھے، صحابیات بھی صحیح ہوتی تھی، بھائی نہیں مل رہا، مزاج ہی نہیں مل رہا، آپس میں میچ ہی نہیں ہو رہا، تو مزاج نہیں ملتا تو ٹھیک ہے، نہیں بن ہو پا رہی تو علیحدگی اختیار کر لیں۔ ایک بزرگ کے کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بڑے پریشان تھے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے ان کی، یہ جا کے آگے تبلیغ کیا کریں، لوگوں میں، خاندان میں، معاشرے میں بتایا کریں یہ چیزیں۔ تو وہ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی بہت بد اخلاق تھی، بڑی خرابیاں تھیں اس میں، لیکن وہ اپنی بیوی کی برائی کبھی لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ لوگ کہتے کیسی ہے بھائی، بہت اچھی ہے، کہتے پھر ہنگامے کوئی آوازیں تو گھر سے باہر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی بہت اچھی کیسے، وہ کہتے اچھی۔ اتنی معاملہ خراب ہوا کہ ان بزرگ نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی کہ بھائی برداشت سے باہر ہو۔ لوگ آ گئے، لوگ تو نہیں چھوڑتے نا کہ حضرت اچھی تھی تو طلاق کیوں دے دی، کوئی خرابی تو ہوگی اس میں، ظاہر ہے کوئی خرابی ہوگی تو دی نا طلاق۔ تو انہوں نے جواب میں کہا بھائی دیکھو، پہلے وہ میری بیوی تھی، اگر میں اس کی برائی کرتا تو یہ کس کی عزت اچھال رہا ہوں حقیقت میں، اپنی، اور اب جب میں نے طلاق دے دی تو وہ میرے لیے اجنبی عورت ہے، تو مجھے کیا، کون کیسا تھا دنیا میں، اور بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، تو ہمیں کسی سے کیا غرض کہ کون اچھا اور کون برا۔ یہ واقعہ یاد رہے گا؟ نہیں یاد رہے گا میرا خیال۔ تو یہ ہے اسلام کے وہ احکام، خوبصورت احکام جو اللہ نے ہمیں قرآن میں اور اپنے نبی کی زبان سے وہ احکام ہم تک پہنچائے ہیں، اور پھر ہم علماء کے ذریعے اور تفاسیر کے ذریعے وہ احکام ہم تک پہنچتے ہیں، تو ان احکام کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔